آج ملک آزادی کا 78واں جشن منایا جا رہا ہے۔ مجاہدین آزادی کو خراج پیش کیا جا رہا ہے، لیکن 1857 کی پہلی جو بغاوت تھی آزادی کی، اس میں طوائفوں کا بھی ایک رول رہا تھا۔ بھلے ہی اس بغاوت میں ناکامی ہوئی، لیکن جس طرح سے تاریخ میں ان طوائفوں کو بھلا دیا گیا، حالانکہ بعد میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اس وقت انگریزوں سے معافی مانگ چکے تھے، لیکن آج وہ قوم پرست ہیں۔ پیش ہے 4 ٹی وی کی ایک رپورٹ۔ کوٹھوں کی رنگین شامیں اور محفلیں امرا، رئیسوں اور نوابوں کے لیے سجائی جاتی تھیں۔ ان کوٹھوں پر طوائفوں کا رقص، گائکی اور ان کی شاعری قدردانوں کی دلجوئی کیا کرتی تھی۔ طبلے کی تھاپ اور ستار کی دھن پر یہ محفلیں رنگین بن جایا کرتی تھیں۔ امرا، رئیسوں اور نوابوں کی دھڑکنیں یہاں پر تیز ہوا کرتی تھیں۔ ان طوائفوں کا دلکش انداز بیان، ان کی گفتگو اور ان کے اخلاق نے امرا اور رئیسوں کو کوٹھوں کا اسیر بنا دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر دل میں کچھ نہ کچھ ضرور دھڑکتا ہے۔ بھلے ہی ان طوائفوں کی اداؤں اور ان کے رقص پر لوگوں کے دل دھڑکتے تھے، اور وہ دور بھی آیا جب طوائفوں کے دلوں میں ملک کی آزادی کی جد و جہد کے لیے چنگاریاں سلگنے لگیں۔ 1857 کی بغاوت نے دلی، لکھنؤ، بنارس، کانپور سے لے کر لاہور کی ہیرا منڈی تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب مغلیہ سلطنت کا چراغ بجھنے لگا تھا۔ کوٹھوں کی محفلوں میں وہ شان اور رنگینیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ملک کی تحریک آزادی میں کئی ہستیوں نے اپنا رول ادا کیا، اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، لیکن اس تحریک میں اپنی دولت اور جان دینے والی طوائفوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ 1857 کی بغاوت میں بیگم حضرت محل سے لے کر عزیزن بائی، حسینی، ودیادھر بائی کے علاوہ اصغری بیگم اور ایسے دوسرے کئی نام تھے جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کیا، اپنی دولت قربان کر دی اور اپنے کوٹھوں کو مجاہدین آزادی کا ٹھکانہ بنا دیا۔ بیگم حضرت محل یہ وہ آہنی عزم والی خاتون تھی جنہیں ان کے شوہر نواب واجد علی شاہ نے اپنے حرم سے نکال دیا تھا۔ وہ تو کولکتہ چلے گئے، لیکن ادھر بیگم حضرت محل اپنے کمسن بیٹے برجس قدر کو لکھنؤ کے تخت پر بٹھا کر انگریزوں کے سامنے ڈٹ گئی۔ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے تحریک آزادی کی لڑائی کا بگل بجایا۔ انگریزوں کے ٹھکانوں کو لکھنؤ میں گھیر لیا گیا۔ بیگم حضرت محل کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھا، اپنی بہترین حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں اور مجاہدین آزادی کو ایک مقام پر جمع کیا۔ حالات بدلتے گئے۔ بیگم حضرت محل کو انگریزوں سے شکست ہو گئی اور وہ نیپال چلی گئی۔ انگریز انہیں لانے کی کوشش کرتے رہے، انہیں ہر طرح کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ واپس نہیں آئیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ملک کے آگے مجھے کوئی سودا منظور نہیں ہے۔ تحریک آزادی میں ایک اور نام تھا جس نے انگریزوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی، عزیزن بائی، عزیزن، جن کی خوبصورتی کے چرچے کانپور سے لے کر بنارس، لکھنؤ اور برطانیہ تک پہنچ گئے تھے۔ یہ وہ خاتون تھی جس نے اپنا سب کچھ مجاہدین آزادی پر نچھاور کر دیا۔ انگریز فوجیوں سے کانپور محاصرے کے دوران لڑتی رہیں اور انہیں توپ سے بن کر اڑا دیا گیا۔ 1857 کی آزادی کی بغاوت کا جب بھی ذکر آئے گا، عزیزن بائی کا نام ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔
کہا جاتا ہے کہ عزیزن بائی نے انگریزوں سے لڑنے کے لیے خواتین کی ایک ٹولی تشکیل دی جسے مستانی ٹولی کا نام دیا گیا۔ کانپور میں حسینی نامی طوائف کا بھی ذکر ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کا گھیراؤ کرتے ہوئے ان کی قیادت میں حملہ کیا گیا اور انگریزوں کو غیر معمولی نقصان پہنچایا گیا۔ حسینی بائی نے تحریک آزادی میں غیر معمولی رول ادا کیا۔ جب مہاتما گاندھی کی سوراج تحریک عروج پر تھی، بیرونی کپڑوں اور بیرونی اشیاء کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ حسینی بائی نے اپنے زیور اتار دیے اور لوہے کے زیور پہننے شروع کر دیے۔ 20ویں صدی میں ایک نام گوہر جان کا آیا، جنہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ پہلی بار ان کے گراموفون پر گیت ریلیز کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ گوہر جان کی مہاتما گاندھی سے ملاقات ہوئی تھی اور جب سوراج تحریک عروج پر تھی، مہاتما گاندھی نے گوہر جان سے کہا تھا کہ تحریک آزادی کے لیے چندے میں تعاون کریں اور اس سلسلے میں ایک پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ گوہر جان نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ تقریباً 12,000 روپے اس وقت ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں گوہر جان نے چندہ دیا۔ ملک کی آزادی میں کئی جیالوں نے اپنے نام تاریخ میں درج کرائے، لیکن کچھ نام ایسے تھے جو آئے تو بدنام کوٹھوں سے تھے، لیکن ان کے دل میں قوم پرستی اور حب الوطنی کا پاک جذبہ بھرا ہوا تھا۔ ٹھمری، خیال جیسی دھنوں پر رقص کرنے والی طوائفوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے گھنگرو اتار کر ہاتھوں میں تلوار تھام لی، لیکن تاریخ میں کبھی ان کی خدمات کا مؤثر طور پر ذکر نہیں کیا گیا۔ آج بھی بنارس، لکھنؤ، کانپور کے علاوہ لاہور کی ہیرا منڈی کی گلیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہاں پر رنگین شامیں دلجوئی کے لیے سجا کرتی تھیں، لیکن یہاں کی طوائفوں کا خواب تھا کہ یہ ملک آزاد ہو جائے۔ ملک کی آزادی کی تاریخ میں ایک نام ودیا دھری بائی کا تھا اور یہ نام بھی سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا، جنہوں نے قوم پرستی کے گیت گائے اور یہ گیت مجاہدین آزادی کے گیت بن گئے۔ چن چن کے پھول لے لو، چن چن کے پھول لے لو، ارمان رہ نہ جائے، چن چن کے پھول لے لو، ارمان رہ نہ جائے، یہ ہند کا بغیچہ گلزار رہ نہ جائے، یہ ہند کا بغیچہ گلزار رہ نہ جائے۔ آج ملک کی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، مجاہدین آزادی کو خراج پیش کیا جا رہا ہے، ہر جگہ تصاویر لگائی جا رہی ہیں، حب الوطنی کے گیت گائے جا رہے ہیں، لیکن ملک کی آزادی کے لیے جن طوائفوں نے قربانیاں دیں، اپنی دولت، زیور، حویلیاں سب کچھ لٹا دیا، انہیں بھی خراج پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ طبلے کی تھاپ، ستار کی دھنیں خاموش ہو چکی ہیں، کوٹھے ویران ہو گئے، لیکن ملک آج آزاد ہے۔ کچھ لوگ جنہوں نے اس وقت ملک کے ساتھ غداری کی، انگریزوں سے معافی مانگی اور تحریری سودا بھی کر لیا، لیکن سلام ہے بیگم حضرت محل، عزیزن بائی، حسینی، گوہر جان اور ودیادھر بائی پر، جنہوں نے کبھی کوئی سودا نہیں کیا۔ انگریزوں سے سودا کرنے والے آج قوم پرست بنے ہوئے ہیں۔ موازنہ کیجئے، وہ طوائفیں عظیم ہیں یا پھر آج کے یہ قوم پرست۔ ویڈیو ایڈیٹر محمد اشرف کے ساتھ یاسر اللہ شکیل کی رپورٹ۔